السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے رکن اعظم ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دار و مدار ہی نماز پر ہے تب بھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہر روز 5 وقت نماز فرض عین ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، صحیح ہو یا مریض ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو۔ یہاں تک نماز لازمی اور فرض عین ہے کہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو، اس وقت بھی اس نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی بہترین اس نماز کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ سبحان اللہ۔ اور نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز جو ہے وہ 2 قسم پر ہے، ایک رکوع اور سجدے والی، اور دوسری قسم وہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ تو پہلی قسم وہ جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے وہ جنازے کی نماز ہے، اور دوسری قسم کہ جس میں رکوع اور سجدہ ہے اس نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض ہے، دوسری قسم واجب ہے، تیسری قسم نفل ہے۔ پہلی قسم جو فرض ہے، یہ فرض کی نماز جو ہے دن میں روزانہ 5 مرتبہ، ہر عاقل بالغ پر 5 مرتبہ نماز فرض ہے، جس کو ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ دوسری قسم واجب نمازیں کون کون سی ہیں یہ بھی آج یاد کیجئے۔ یہ واجب نمازوں میں سے سب سے پہلا وتر ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، اور ان نفلوں کی قضا نماز ہے جن کو شروع کرنے کے بعد توڑ دے کسی بھی وجہ کی بنا پر، اور طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے۔ یہ دیکھیں، اس دوران آپ نے ایک اور مسئلہ سنا کہ نفلوں کی قضا وہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس دوران آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی ایمرجنسی پیش آئی، کوئی ایسی ضروری بات پیش آئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو نماز توڑنا پڑا جو نفل آپ نے شروع کیے تھے، تو اب وہ پہلے شروع کرنے سے پہلے وہ نفل تھا، ان کو پڑھنا، ان کو ادا کرنا واجب نہیں تھا، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا تو اب اس کو مکمل کرنا یہ آپ پر واجب ہے۔ لہٰذا جب وہ حادثہ، وہ واقعہ، وہ ایمرجنسی کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، تو ان نوافل کو دوبارہ لوٹانا اب واجب ہے۔ یہ ہوا 2۔ اور تیسرا، طواف مکمل کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعتیں بھی پڑھنا واجب ہے۔ یہ رکوع اور سجدے والی نماز کی دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم ہے نفل نماز۔ نفل نماز کون سی ہے؟ ہر وہ نماز جو فرض اور واجب کے علاوہ ہے وہ نفل نماز ہے۔ یہ نماز کی 3 قسمیں ہو گئی، یعنی وہ نماز جس میں رکوع اور سجدہ ہے، اور جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے اس کی ایک ہی قسم ہے نماز جنازہ۔ اور واجب میں 1-2 باتیں، 2 مسئلے گزری ہے، ان کو اچھی طرح یاد کر لے۔ اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی نفل نماز میں نے شروع کی تھی، اب نفل نماز کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی ایمرجنسی کی وجہ سے میں نے درمیان ہی میں توڑ دی نماز تو یا چھوڑ دی، تو اب وہ چونکہ نفل ہے ان کا پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ جب نفل نماز شروع کرنے سے پہلے آپ پر لازمی نہیں تھا، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا تو اب اس کو مکمل اور کمپلیٹ پڑھنا آپ پر لازمی اور واجب ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے اس کو درمیان میں توڑ دیا، یعنی کسی کام کے لیے آپ نکل گئے، ایسا لازمی ایمرجنسی تھی کہ نماز سے زیادہ وہ کام لازمی تھا، تو اس وقت ان نوافل کو توڑنے کے بعد اب یہ نوافل کا نام تو رہا لیکن اب یہ آپ کے ذمے واجب ہو گئے، یہ اب نوافل نہیں رہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دینے والا گناہگار رہے گا، اور ان کو اب ادا کرنا، واپس اس کا قضا لانا یہ واجب ہے۔ بس یہی ہمارے آج کے سبق کا مختصر خلاصہ رہا۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لے تاکہ یہ اہم اور لازمی مسائل ہمیں اچھی طرح یاد رہے، اور آئندہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ ہم نفل نماز کو اپنی نظر سے ہلکا سمجھیں اور ان کو شروع کریں اور درمیان میں کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دے اور توڑ دے، پھر بعد میں ہم ان کو صرف نفل نماز سمجھ کر اس کو لوٹائے نہیں۔ اس لیے آج کے بعد ان کا لوٹانا آپ کے علم میں آیا، لہذا ان کا لوٹانا یہ واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔